وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے۔ جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، اتبا کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔
جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے، اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، او مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتا کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت،
नबी के सच्चे आशिक सहाबा किराम की जमात आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसर और किसरा के दरबार में जाते हैं, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं उनके लोग कारिंदे अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। आप इमामुल अंबिया, आप रसूलों के रसूल, आप नबियों के नबी, सारी कायनात के सरदार, इजाजत दो हम भी आपको सजदा किया करें। इजाजत दें आप, हम भी आपको सजदा करना चाहते, हमारा दिल चाहता है, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। अंदाजा लगाओ सवाल क्या किया था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया है। यही फरमा देते कि नहीं भाई, बल्कि मिसाल दी पिछली, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ताला ने लानती बना दिया यहूद और नसारा को। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, इसलिए मलऊन बन गए, लानती बन गए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे शुरू कर दिए। चलो यहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। मालिक कायनात की हुजूर में रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झोली फैला दी। सहाबा इकराम ने एक सवाल किया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस बात को इतना पुख्ता करके दिखाया और यह साबित कर दिया, मेरे सहाबा तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आगे रब की हुजूर में झोली फैला दी। इलाहुल आलमीन, तेरे दरवाजे पे मेरा सवाल है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री असनाम, मौला मेरी कब्र को सजदागाह ना बनने देना, तुझसे दुआ मांगता हूं, मेरी कब्र की सजदागाह ना बने, मेरी कब्र को लोग बुतों की तरह से ना माने। लोग आज एक बात करते हैं कि जी हमने अपने बाप दादा को यूं करते देखा, अब कुरान माने या दादा पर दादा को माने। महबूबे कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कौम के सामने अल्लाह का कुरान रखा, यही जवाब उन्होंने दिया, व इज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल। मक्के वाले कहते थे, ओ अल्लाह के नबी, खुदा की बात माने, कुरान माने, रसूल को माने, मा हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, या उस रास्ते को मानने जिस पर हमने अपने बड़कों को देखा, अपने बाप दादा को देखा, उस रास्ते पे चले या कुरान के रास्ते पे चले। जाहिर बात है सारी बरादरियां गलत, सारी रसूमात गलत, सारी लगवियात गलत, सारी खुराफात गलत, सारा जहान कूड़ा काली कमली वाला सच्चा, सारा जहान झूठा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की जात सच्ची, खुदा का फरमान सच्चा। पता नहीं कितने लोग रस्में बना बना कर करके तबाह होकर दुनिया से रुखसत हो गए। मैं ये कहता हूं, बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने किसी को औलाद दी, बड़ी नियामत है। अब बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं।
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو، یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ یہ اب بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار